اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ سے پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کافر کتنا ہی برا منائے۔ یعنی اس آیت بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کی حفاظت فرمانے والا ہے اور اس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے گا اگرچہ کافر اس چیز کو برا ہی کیوں نہ سمجھے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسلام ہے یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یہ نور ہدایت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود بھی نور ہدایت ہیں، اور لوگ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجھنے نہیں دے گا، اگرچہ کافر اس بات کو برا ہی کیوں نہ منائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بھی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ دلائل کی روح سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اسلام کے مقابلے میں ٹھوس دلائل نہیں ہیں، اور نہ ہی عقل و شعور پہ ایسے اصول ان کے پاس موجود ہیں کہ جن سے اسلام کا راستہ روکا جا سکے۔ اور جب یہ بات واضح ہے کہ مخالفین اسلام کفار اسلام کا مقابلہ جب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو بجھانے کے لیے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سے کچھ عجیب سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ نازیبا حرکات کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کے حوالے سے گستاخی کرتے ہیں۔ اسلام کے جو مقدسات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے ان کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کا مقصد مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوتا ہے۔ یہ جو قربانی والی عید گزری ہے تو عید والے دن بھی سویڈن کے اندر ایک آدمی نے سرکاری سطح پر باقاعدہ حکومت سے اجازت لے کر سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اس کے مقدس اوراق کو اس نے اپنے پیروں تلے رکھا، جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے اور مسلمانوں کو اس سے اذیت و تکلیف ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احتجاج بھی اپنی جگہ پہ ہے، مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، انہوں نے بھی
اس پر آپ نے اپنے مذمتی بیانات بھی جاری فرمائے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا یہ مذمتی بیان کافی ہے؟ اگر یہ مذمتی بیان کافی ہوتے تو پھر یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری اس طرح اسلام کے خلاف سازشیں نہ ہوتی۔ تو گویا کہ یہ مذمتی بیانات یہ کافی نہیں ہیں، اس لیے کہ مذمتی بیان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آئندہ یہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس ایک سال کے اندر ہی متعدد مرتبہ کفار کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسی طرح سے دینی جو مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ جو مسلم امہ ہے وہ صرف اور صرف مذمتی بیان تک رہ جاتی ہے، اس کے عملی جو تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کیے جاتے۔ اس کے عملی تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور اس کا عملی تقاضا کیا ہے کہ مذمت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے یہ غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق سب سے بڑی غیرت فرمانے والا ہے۔ یعنی فرمایا کہ مومن جو ہے یہ غیرت والا ہوتا ہے، جب کسی حساس معاملے کے اوپر کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے تو پھر یہ لفظوں پہ نہیں رہتا ہے، بلکہ لفظوں سے آگے بڑھ کر اس کے لیے اپنی پوری قوت کو، زور بازو کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اپنی طاقت کو استعمال میں لاتا ہے۔ اس لیے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان لفظی بیان بازی سے آگے بڑھ کر اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی اہلیہ کے حوالے سے ایک غیرت کا بیان فرمایا، اور غیرت پر مبنی انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ جب یہ غیرت والی گفتگو اپنی گھر والی کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ ضرور میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے جس غیرت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اس غیرت کا جو اپنے لفظوں کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا اللہ جو ہے اپنی شان کے مطابق فرمایا اس سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو ایسے معاملات میں اپنی غیرت ایمانی کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے
امام حاکم نے اسے المستدرک علی الصحیحین میں روایت فرمایا ہے کہ ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لیتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس تلوار کا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ صرف یہ تلوار نہیں لینی ہے بلکہ اس تلوار کو لینے کے بعد فرمایا کہ اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کو تلوار عنایت نہ کی، وہ بیٹھ گئے اور بھی کھڑے ہوئے، لیکن کسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تلوار نہیں دی۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لیتا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کو نہ مارا جائے، اور جب کافر تیرے سامنے آ جائے تو پھر تو اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگے نہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں بات یہ آپ نے فرمائی کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے، اور اگر کافر کوئی زیادتی کرے تو وہ تیری تلوار سے بچ کے جانا نہیں چاہیے، وہ تیری تلوار سے بچنا نہیں چاہیے، لیکن کسی مسلمان کو تیری تلوار سے تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلوار لینے کے بعد اپنے سر پہ سرخ رومال باندھا اور میدان جنگ میں اتر گئے۔ اور میدان جنگ میں اترنے کا انداز ان کا کیا تھا؟ امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرمائیں کہ جب حضرت ابو دجانہ یہ تلوار لینے کے بعد میدان جنگ کے لیے اترے اور میدان میں جب داخل ہوئے تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے میدان جہاد کے لیے جنگ کے میدان میں اترے۔ جب میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس انداز کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر والے انداز کو پسند نہیں کرتا ہے، ہاں اگر اللہ کو کسی کا تکبر پسند ہے تو فرمائے کہ وہ اسی طرح میدان جہاد کے اندر پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان اتراتا ہوا چلے، اس کے انداز سے کوئی غرور ظاہر ہو رہا ہو، تکبر بیان اس کے انداز سے ہو رہا ہو، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ لیکن فرمائے کہ جب مقابلہ دشمن اسلام سے ہو جائے، جب اس کا مقابلہ کافر سے ہو جائے تو پھر فرمایا کہ کافر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو مومن کا یہ انداز بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اس کا پھر پسند ہے جب وہ کافر کے مقابلے میں ایسا انداز اختیار کرتا ہے۔ جہاں اسلام نے اعتدال کا درس دیا ہے وہاں اعتدال ہی انسان کو زیب دیتا ہے، لیکن جہاں پر اسلام اعتدال سے آگے بڑھنے کا کہتا ہے وہاں اعتدال یہی ہے کہ اس سے آگے بڑھا جائے۔ لیکن اسی موقع پہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج
ابن خطل اگر کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپ جائے گا، آج کے دن اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کعبہ کے پردوں سے نکال کے آج اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ اور یہ ابن خطل کون تھا؟ یہ بدترین حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا۔ یہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے نازیبا گفتگو کیا کرتا تھا، آپ کی شان کے اندر بے ادبی کیا کرتا تھا، نازیبا کلمات کہا کرتا تھا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ جہاں سب کو معاف کر دیا، فرمائے کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، لیکن ابن خطل کے لیے فرمائے کوئی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اس کے لیے حکم فرمایا کہ آج اگر یہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپ جائے گا پھر بھی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ کعبہ کے پردوں سے گھسیٹ کے لایا جائے گا اور لا کے فرمایا کہ آج اس بندے کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام ہمیں یقیناً یہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ ہر جگہ پہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اس کی کیا مثال خوبصورت کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی کبھی بھی ذاتی انتقام آپ نے نہیں لیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، چاہے آپ کی مکی زندگی ہو چاہے آپ کی مدنی زندگی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام نے کسی سے ذاتی انتقام لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی ہے، لیکن ان 10 سالوں کے اندر کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام نے کسی کام کے نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی کام میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مجھے کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی نہیں آپ نے جھڑکی دی ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے دستے مبارک سے فرمایا کبھی کسی کو نہیں مارا ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے دستے مبارک سے نہیں مارا کبھی، لیکن فرمایا کہ نہ ہی آپ نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہے، لیکن فرمائے کہ جب کسی نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا، جب کبھی کسی نے دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑایا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کو جب کسی نے توڑا ہے، تو فرمایا کہ پھر ہمیشہ اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے انتقام لیا، پھر نہیں آپ نے معافی کا اعلان فرمایا کہ بھئی اس کو معاف کر دیا جائے۔ معافی وہاں تک تھی جہاں تک کبھی آپ کی ذات کا معاملہ ہو، ذاتی انتقام آپ نے کبھی کسی سے نہیں لیا ہے، لیکن جب کوئی کسی دین کے مسئلے کے اندر آ جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی حرمت کو جب کوئی توڑتا ہے، اللہ کی بیان کردہ حد کو جب پار کرتا ہے، تو پھر اس موقع پہ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی اس سے رعایت والا معاملہ نہیں فرمایا۔ جب اسلام کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قرآن کا آ جائے اور معاملہ صاحب قرآن کا آ جائے، تو پھر فرمائیں کہ سارے مفادات یہ پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے، اور جو بھی ایسا جرم کرے گا اس کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا ہو، اور یہ جہاد کا علم بلند کرنا ہی امن کی نشانی ہے، ورنہ تو امن درم برم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو کل کو کوئی اگر بائبل کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دنیا کے اندر جو توریت پائی جاتی ہے، انجیل پائی جاتی ہے، یا جس مذہب کا ماننے والا ہے اور اس مذہب کی
جو مقدس کتاب پائی جاتی ہے، کل کو اگر اس کی بھی کوئی بے حرمتی کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کا امن کہاں چلا جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کبھی کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی مسلمان نے ہندوؤں کی مقدس کتاب کی توہین نہیں کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور اس مذہب کی جو بھی دینی کتاب ہے، کبھی پوری تاریخ انسانی کے اندر کبھی کسی مسلمان کی بے حرمتی نہیں کی ہے، کبھی ان کو جلایا نہیں ہے، کبھی پیروں تلے روندا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری کتاب کو روندا جائے تو ہم خالی مذمت تک رہیں۔ اگر مذمت تک رہیں گے تو پھر آنے والے دنوں کے اندر مزید ایسے واقعات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ایسے کی گردن نہ اڑائی جائے۔ اس لیے کہ ایسے معاملے میں اسلام امن کا درس نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تلوار اٹھاؤ، اور اس تلوار سے بے گناہ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جس نے گناہ کیا ہے فرمایا کہ اس کو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اسلام بے گناہ کو کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جو گنہگار ہے اسلام اس کو معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سویڈن کے اندر اور وہ بھی عید والے دن یہ جو ایسا معاملہ ہوا ہے، یقیناً یہ شرمناک معاملہ ہے اور قابل مذمت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جہاد کا بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ ہمیں جہاد کی بھی دعوت دیتا ہے کہ بھی اب جہاد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ماضی کے اندر ایسے جتنے واقعات اٹھائے جائیں اور اگر ان کو گنا جائے تو ان کی گنتی جو ہے وہ سینکڑوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ آگے بھی ایسے معاملات ہوتے رہیں گے اگر اس پر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا تو۔ اس کے اوپر عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور عملی قدم کون اٹھائے گا؟ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے۔ جو صاحب اقتدار ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے اقتدار کا حق ادا کرے۔ جس کو اللہ نے کرسی دی ہے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی کرسی کا حق ادا کرے، اس لیے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صاحب قرآن اور قرآن سے ہماری محبت کا دینی تقاضا ہے، اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ حکومت وقت کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عملی قدم اٹھائے، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف راغب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔